بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء و مشائخ اہل سنت بھاول نگر کے غیور بابا جان کے دیوانے، الحمدللہ ہمارے بابا جی نے اسلام کا نعرہ لگایا، اسلام کی محبت ہمارے سینوں میں داخل کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز کشمیر تو یہ کھڑا ہے، انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ انشاءاللہ ہم بیت المقدس میں بھی ایک جمعہ پڑھیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رہے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یہ قسم اٹھایا کہ میں بیت المقدس میں 2 نفل ادا کروں گا، تو آپ نے 14 سال جہاد کیا۔ کتنے سال؟ 14 سال میں تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے صرف 1 سال آپ نے جہاد کیا، 13 سال آپ نے اپنے جو مسلمان تھے ان کے خلاف نہادارائی ہوئی، آپ کے راستے کے رکاوٹ بنے اپنے لوگ، آپ کو بیت المقدس فتح کرنے میں جو رکاوٹیں آئیں وہ دین فروش کلمہ رسول اللہ پڑھنے والے وہ میدان میں آئے۔ یہ بابا جی کا قافلہ چلا ہے، اور یہ قافلہ انشاءاللہ ساری رکاوٹیں توڑ کر کشمیر کیا پوری دنیا میں رب کے اسلام کے نظام نافذ فرمائے گا۔ لہذا سن لو، میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام بطور دین کے پسندیدہ ہے۔ ان المذہب عند اللہ الاسلام نہیں فرمایا، رب نے مذہب کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، اور پورے قرآن میں مذہب کا لفظ نہیں ہے۔ اوپن چیلنج ہے، کوئی اگر سرچ کرنا چاہے، آج کل گوگل ہاتھ میں سرچ کرے مذہب لکھے، المذہب فی القرآن، قرآن میں مذہب کا ایک بھی لفظ نہیں ہے۔ صحیح احادیث میں تلاش کرے مذہب کا لفظ نہیں ملے گا، جہاں بھی ملے گا دین کا لفظ ملے گا۔ مالک یوم الدین من یرتد منکم عن دینہ ان الدین عند اللہ الاسلام هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق وعد الله الذين، وہاں بھی دین کا ہے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ۔ دین کا لفظ جہاں جہاں یہ نمایاں ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اے مسلمان، تیرے ساتھ جو یورپ نے کھیل کھیلا ہے وہ کھیل کو سمجھ، اس پلاننگ کو سمجھ، اسلام کو قیدی بنا دیا ہے مسجد میں۔ بس کیا ہے، آپ مسجد جائیں، مدرسہ جائیں، اسکول جائیں، آستانہ جائیں، یونیورسٹی جائیں، آپ کسی سے پوچھیں اسلام کے بنیادی جز کتنے ہیں، وہاں سے وہ کہتا ہے کلمہ نماز روزہ حج زکوٰۃ، کلمہ نماز روزہ حج زکوٰۃ، کلمہ نماز روزہ حج زکوٰۃ۔ یہ رٹا رٹایا اسلام یہ یورپ سے آیا ہے، گنبد خضرا سے نہیں آیا۔ ہمیں اسلام کو قیدی بنا کر مسجد کے اندر قید کیا گیا ہے۔ اسلام بہت وسیع مذہب ہے، یہ ہے مذہب۔ یورپ نے کہا کہ آپ صرف مذہب استعمال کریں، نماز پڑھ لیں، روزہ رکھیں، حج کریں، بس یہی چیزیں آپ کے لیے۔ یورپ الاؤڈ اسلام ہے اس وقت پاکستان میں، پورے روئے زمین میں مذہب اس وقت ہر گھر میں موجود ہے۔ دین کا لفظ جب بھی استعمال ہوتا ہے، حکومت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اقتدار کے لیے استعمال ہوتا ہے، سلطنت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ دین جو ہے یہ بطور سلطنت رب کو پسند ہے۔ یہ تو بابا جی نے ان کے 500 سال محنت میں پانی پھیر دیا ہے۔ میں اپنے جوانوں کو سنگی جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، جو اوپن مائنڈڈ ہیں، جو ہمیشہ موبائل ہاتھ میں لیے گوگل کے چکر میں ہیں،
میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ دشمن کو جاننا ہے، اگر اپنے اسلام کی حفاظت کرنی ہے تو دشمن کی معلومات رکھنا آپ کا فرض ہے۔ ہمارے تو جوان ہماری جاسوسی کرتے ہیں، سبحان اللہ بولو ہم، کیا خیال ہے خدا سے؟ ہمارے جو جوان ہیں وہ ہماری جاسوسی کرتے ہیں۔ قرآن تو انہوں نے پڑھا نہیں ہے نا، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں۔ قرآن کو تو میں نے سجا لیا ہے پوشاک میں ڈال کے، اس کو تو میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ مومن کی جاسوسی کرنا حرام ہے۔ یہ تو ہمارے یہ جاسوسیاں کرتے رہتے ہیں، جاسوسی کرو کفر کی۔ میں نے کرنل کو کہا، میں نے کہا کہ آپ بڑے پوسٹ پر ہیں اس وطن عزیز کے، آپ محافظین میں شمار ہوتے ہیں، آپ امریکہ کے جو امریکن تھنک جو رینڈ کارپوریشن ہے اسے پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام کے خلاف کیا کیا پلاننگ ہو رہی ہے۔ آپ نوجوانوں کو بھی میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ رینڈ کارپوریشن کی باتیں پڑھیں۔ انہوں نے جو رپورٹ شائع کی ہے 80 صفحات پر، انہوں نے اس میں واضح لکھا ہے کہ مسلمانوں کے 4 طبقے ہیں۔ کتنے؟ 4 طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست، قدامت پسند۔ اچھا وہ کرتا کیا ہے؟ وہاں رپورٹ میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ کا کام یہ ہے کہ وہ اسلام کو بطور مذہب بھی مانتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کو بھی مانتا ہے، لیکن اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اسلام بطور دین کے، بطور دین مانا حکومت، سلطنت، اقتدار، اس کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اور اس نے لکھا کہ یہ جو فنڈامنٹلسٹ ہے یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، جو دین کو اقتدار میں لانا چاہتا ہے وہ ہمارا فرنٹ پیج پہ دشمن ہے۔ اس کے خلاف پیسہ لگاؤ، اس کے خلاف طاقت کا استعمال کرو۔ اسی لیے کفر کے یاروں نے لپیٹ کر راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ ہم کفر کی تابعداری کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے یہ تو مصطفیٰ کی نگاہ عنایت پتا چلا ہم صحابہ کرام کے طریقے پر ہیں۔ صحابہ سے 2 سپر پاور طاقتیں گھبرا گئی تھی، ہم سے الحمدللہ ساری یورپی یونین گھبرا چکی ہے۔ اور بات یاد رکھیں، یہ جوان کھڑے ہیں، میں آپ کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بابر نگر کے باسیوں اٹھو اور اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے میدان سجاؤ، اور وہ ٹھیک ہو جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 2.25 کروڑ بھی جنازہ بھیج دیا نا۔ اسی لیے آپ کی عظمتوں کو سلام، آپ کی رفعتوں کو سلام۔ بس کوشش کرو کہ وہ نظام بس ہم میدان سے بتاؤ، اپنا میئر لاؤ گے نہیں لاؤ گے؟ اور اپنے تمام یوسیز سے چیئرمین لاؤ گے نہیں لاؤ گے؟ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز طوفانوں سے گھبرایا نہیں کرتے، اور تم بھی یہ بھانے مخالف سے نہ گھبرائے ہوگا، یہ تو چلتی ہے تجھے اور اونچا اٹھانے۔ آپ اگر ووٹ میں ہار بھی گئے تو آپ جیتے ہیں، کیونکہ آپ نے استنجا ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا، آپ نے اس نظام میں ہاتھ ڈالا ہے۔ آپ اگر وہاں سے ووٹ سے ہار بھی گئے، رب کی بارگاہ میں آپ کا نام مجاہدوں میں لکھ دیا جائے گا۔